ہم مسلمان ہیں، مومن ہونے کا ہمارا دعویٰ بھی ہے۔ اسلام آپ جانتے ہی ہیں کہ جس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے جو ظاہری چیزوں سے تعلق رکھتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا اکثر حصہ ظاہر سے نہیں بلکہ باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھے کہ کوئی ہے جو اس دنیا کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ چلا رہا ہے، انجام دے رہا ہے۔ اللہ پر ایمان رکھے بندہ، وہ ملائکت ہی اور اس کے فرشتوں پر ایمان رکھے۔ فرشتے بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتے لیکن ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ کتب ہی اور اس کی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ آج بظاہر کتابیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کب نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کب اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر کب نازل ہوا۔ لیکن ہمیں یقین رکھنا ہے کہ یہ آسمانی کتاب ہے، قرآن بھی آسمانی کتاب ہے۔ ہاں، ان کتابوں کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، چینجنگ ہو چکی ہے۔ اب قرآن ہی ایک واحد مقدس کتاب ہے کہ جس کے اندر قیامت کی صبح تک دنیا کی تمام سرہونی اور سنجو کی طاقت مل کر کے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو کتابوں پر ایمان رکھنا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھنا۔ بظاہر رسول بہت سارے آئے انبیاء لیکن ہم نے دیکھا نہیں، لیکن رسولوں پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا۔ ہمیں معلوم نہیں ہمارے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے لیکن جو بھی ہوگا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اسلام بظاہر اس کے جو ارکان ہیں اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے، اور ایمان چھپی ہوئی چیزوں پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنے کا نام ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان مومن کب کہلائے گا؟ ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ذرا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر آپ غور کریں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت کے روح سے آپ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا ہم حقیقت میں مومن ہیں۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ مومن وہ ہے، انما المؤمنون، مومن وہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں، وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں اللہ کا نام سن کر کے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور ہم باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر ٹہل رہے ہوتے ہیں اور جب ہمارے کانوں میں اذان کے کلمات جاتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو کیا اللہ کا نام سن کر کے ہمارا دل لرزتا ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس وقت۔ مومن کی یہ پہلی صفت بتائی گئی، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے۔ یہ مومن کی پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا بتائی؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، تو اللہ کی آیتوں کو سن کر کے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کتنا بڑھتا ہے۔ نماز ہو رہی ہے، امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ کہف کی تلاوت ہو رہی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، الرحمن علم القرآن۔ بتائیے کہ میں قرآن سننے کے بعد ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ مومن کی صفت بتائی گئی ہے کہ مومن وہ ہے
کہ جب وہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کو جب سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. تیسری صفت کیا بتائی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور مومن وہ ہے کہ اس کا توکل، اس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، صرف اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. چوتھی چیز الذین یقیمون الصلاۃ. مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں. معاف کیجیے گا بڑی معذرت کے ساتھ، نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے. نماز کا پڑھنا فرض ہوتا تو ہم فجر میں اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے فجر کی، اور اسی میں 5 ٹائم کی نماز پڑھ لیتے اور دن بھر کاروبار بزنس میں لگ جاتے. نماز کا پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز کا قائم کرنا فرض ہے. نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا فرض ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور مومن کی پانچویں صفت بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم نے جو رزق دیا انہیں وہ اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ان کو مومن کہا. ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ایک ہے مومن کہلانا، ایک ہے حقیقی مومن. پتہ چلا ہمیں مومن نہیں بننا ہے بلکہ حقیقی مومن بن کے دکھانا ہے. اور حقیقی مومن کی کیا صفت ہے کہ جب اللہ کا نام اس کے سامنے لیا جاتا ہے تو اس کا دل لرز جاتا ہے، وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتا ہے. قرآن کی آیتیں جب اس کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور مومن وہ ہے جس کا توکل، جس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کے وقت پر پڑھتے ہیں، اور اللہ نے جو رزق دیا اس رزق میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو مومن کہا اور ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. اور ان کے بارے میں فرمایا لہم درجات عند ربہم. ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں. لہم درجات، بہت بڑے بڑے درجات ہیں. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اور بہت ہی پاک، بہت ہی بزرگی والا، بہت ہی اچھا رزق ہمارے پاس ان کے لیے ہے. تو مومن کی پہلی صفت کیا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کا نام سن کر کے ہم ڈرتے ہیں، گناہ کا کام چھوڑتے ہیں. بخاری شریف کا واقعہ ہے، ایک شخص، ایک نوجوان اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، لیکن چچا کی زندگی میں اسے نہیں پا سکا. چچا کی زندگی میں ہی اس کی چچیری بہن کا نکاح، شادی دوسری جگہ ہو گئی. وہ خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، اس کے بچے بھی ہو گئے. لیکن حالات نے کروٹ بدلی. اس لڑکی کے ابا کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد حالات نے پھر دوسری کروٹ بدلی. اس کا شوہر بیمار ہو گیا. جو بھی گھر میں پوجی تھی، کھانے پینے کا سامان تھا، سب ختم ہو گیا. اس کا شوہر ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ وہ پھر چارپائی پکڑ لیا، اٹھنے کے لائق نہیں رہا. اب گھر میں کمانے کھلانے والا کوئی نہیں. کیا کرے وہ لڑکی، وہ عورت کیا کرے، کدھر جائے؟ وہ سوچتی ہے چلو میرا بھائی، چچیرا بھائی، اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، بہت دولت دی ہے، چلتی ہوں میں اپنے بھائی سے کچھ سوال کرتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا بھائی مجھے کچھ نواز دے. وہ یہ امید لے کر کے اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میرے بھائی دیکھ، میرے ابو کا بھی انتقال ہو گیا، میرا شوہر بھی بیمار ہے، میرے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، تم تھوڑی سی مدد کر دو میری، اللہ تمہارے مال میں کمی نہیں کرے گا. وہ کہتا اچھا اب تو میرے پاس آئی ہے. اب اس کا یہ امید تھی. اب اس نے اپنی چچیری بہن سے اپنے دل کی آواز نکال کر کے کہی یہ میری چچیری بہن، میں تجھے اپنی چچا کی زندگی میں بہت چاہا، لیکن میں تجھے چچا کی زندگی میں حاصل نہیں کر سکا، لیکن آج بھی میں تجھے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا پہلے چاہتا تھا. میں ابھی بھی تجھ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا. تو
ایک رات کے لیے میرے پاس آ جا، تجھے جتنی مال چاہیے، جتنا دولت چاہیے میں تجھے دے دوں گا۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اتنا سننا تھا کہ وہ ڈر گئی، کانپ گئی، لیکن افسوس مجبوری انسان سے کیا نہیں کروا لیتی ہے۔ اس کے نظروں میں، اس کی نظر میں اس کے شوہر کی بیماری، اس کے بچوں کے رونے کی شکلیں نظر آنے لگی۔ اس نے مجبوری میں ہاں کر لیا کہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی رات میں۔ اس نوجوان نے تھوڑا سا مال دیا، کہا جاؤ اور رات میں آ جانا۔ وہ تھوڑا سا مال لے کر کے جاتی ہے، اپنے شوہر کو دوا کھلاتی ہے، بچوں کو کھانا وانا کھلا کر کے رات میں سلا کر کے جو ٹائم اس نوجوان نے دیا تھا اس ٹائم پر اس کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے، دروازے کو دستک دیتی ہے۔ نوجوان پہلے سے ہی منتظر تھا، انتظار کر رہا تھا۔ دروازے کو کھولا، دیکھتا ہے میری چچیری بہن دروازے پر کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو چہرہ لے کر کے گئی تھی وہ چہرہ لے کر کے اب نہیں آ رہی ہے۔ گئی تھی تو خوشی خوشی گئی تھی، اب آ رہی ہے تو کانپ رہی ہے، ڈر رہی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے کھینچنا چاہا، اپنے بستر پر لے جانا چاہا، اس نے مجھے ڈرایا اور کہا اتق اللہ، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم، اتق اللہ یا ابن عم۔ اے میرے چچا زاد بھائی، اے میرے چچا کے لڑکے، تو اللہ سے ڈر جا، تو اللہ سے ڈر جا۔ تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تجھے بھی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے، تجھے بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، مجھے بھی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آج تک کسی غیر محرم نے مجھے اس طریقے سے نظریں جمع کر کے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے اس مہر کو توڑنے کی کوشش نہ کر جس کو اللہ نے تیرے اوپر حرام کر دیا ہے، تیرے اوپر جائز نہیں کیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ اس کو اتنا سننا تھا، اللہ کا نام اس کے سامنے آیا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ وہ نوجوان جو اپنے خیال یہ کیے ہوئے تھا کہ ابھی میں اپنی بہن کے ساتھ غلط کام کروں گا، اللہ کا نام سنا تو وہ ڈر گیا، وہ کانپ گیا اور اپنی بہن کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اللہ کا نام سن کر کے ڈر جاتا ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے، وہ کانپ جاتا ہے۔ آج ہم بتائیں کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، کھلے عام ہم گناہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب کہو کہ گناہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ڈر جاؤ، تو کیا ہم کہیں گے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کی غفور الرحیمیت کا مذاق بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا۔ اللہ کو تو ہم غفور الرحیم مانتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، لیکن اللہ نے جہاں اپنے آپ کو رحمان کہا ہے وہیں اپنے آپ کو قہار بھی کہا ہے۔ وہ جتنا رحم کرنے والا ہے اتنا قہر بھی کرنے والا ہے، وہ ظلم کے پہاڑ بھی توڑنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کو رحمان تو مانتے ہیں لیکن قہار نہیں مانتے ہیں۔ حضرت ابن فاروق نے کبھی کہا تھا کہ اگر آسمان سے پکارنے والا یہ پکارے کہ دنیا کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت میں جائے گا، سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، ایک شخص جنت میں جائے گا، تو میں اللہ کی رحمانیت پر اتنا بھروسہ کرتا ہوں اور میں اللہ کو اتنا رحیم مانتا ہوں کہ اللہ وہ جو ایک شخص جنت میں جائے گا وہ میں ہی ہوں گا، مجھے ہی اللہ جنت میں ڈالے گا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اگر پکارنے والا یہ کہے کہ سارے لوگ، دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک شخص جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ سے اتنا ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں اللہ مجھے جو ایک شخص جہنم میں جائے گا وہ میں ہی تو نہیں۔ میرے بھائیو، اتنے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ تو مومن کی پہلی صفت کیا ہے؟ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے توصیہ جو بھی ایمان نہیں لائے ہیں، کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ محمد بہت بڑا جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کا بات سن لیتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ محمد تو ایسے ہے کہ باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے جدا کر دیتا ہے۔ کانوں میں روئی ٹھوسے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، سوچا کہ منہ تو قبلے کی طرف ہے، لاؤ سن لیتے ہیں کہ محمد کیا پڑھ رہا ہے۔ اس نے کان سے روئی نکالی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے الفاظ پر اس نے اپنے کان کو لگا لیا۔ ابھی چند آیتیں سنی،
وہ کہنے لگا لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ محمد جادوگر ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ محمد شاعر ہے، یہ اس کا کلام نہیں ہے جو پڑھ رہا ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، وما ہوا بقول کاہن، نہ یہ کسی کاہن کا گڑھی ہوئی بات ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ وہ انتظار کرنے لگا، جیسے اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے اور سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جاتے تو پھر دوڑتے ہوئے گئے اللہ کے نبی کے قدموں میں گر گئے اور کہتے ہیں ہادیتک وبائک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر لیجئے اور مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے بھی میرا بھی رشتہ اس قرآن کریم سے جوڑ دیجئے، ہادیتک وبائک علی الاسلام، مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے قرآن سنا، میں سمجھ گیا کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، ہادیتک وبائک علی الاسلام، اے اللہ کے نبی مجھے اسلام کا کلمہ پڑھا دیجئے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ کل تک کے کافر جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن سنتے تھے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑتا، پورا قرآن پڑھتے چلے جاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں پورا قرآن تراویح میں سن بھی لیتے ہیں اور اپنے سے دو تین چار بار ختم بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ عید کے دن ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے کسی کے بارے میں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے قرآن سن کر کے؟ ہم اندازہ لگائیں۔ دوسری صفت مومن کی تیسری صفت بتائی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہے کہ جس کا توکل، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ آج ہم بھروسہ بھی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ بھروسہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی کام کرنا ہوا اللہ مالک، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے اسباب کا انتظام کرنے کا حکم دیا، پہلے اسباب کو اپناؤ اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ جنگل میں گئے اونٹ کو چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ ہے، اس طریقے سے بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھ لو اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ہم گاڑی سے نکل گئے، نہ ہیلمٹ ہے نہ گاڑی کا کاغذات، نکل گئے بس اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، چالان نہیں ہوگا، پولیس والے نہیں پکڑیں گے، اس طریقے کا ہمارا بھروسہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے پلاننگ بنا لیا کہ محمد کو مارنا ہے، ختم کرنا ہے، تلواریں لے کر کے نکل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، حکم دے دیا اللہ رب العالمین نے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ایسا نہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا چلو کھلے عام بھاگتے ہیں نکلتے نہیں، حکم ملنے کے بعد بھی اللہ کے نبی چھپ چھپ کر کے نکل رہے ہیں۔ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے، 3 دن تک، اور تیسرے دن کافر غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے، اوپر کھڑے ہوئے ہیں کافر۔ حضرت ابوبکر ڈر بھی رہے، گردن نکال کر کے دیکھتے ہیں تو کافر اوپر کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر ڈر گئے اور کہا اللہ کے نبی کافر تو ہمارے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ذرا سا گردن نکال دیں تو پکڑ لیے جائیں گے، ہمارے ذرا سی کھانسی آ جائے تو پکڑ لیے جائیں گے، وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اے اللہ کے نبی کیا ہوگا؟ انعام ہمارے قتل پر بہت زیادہ لوگوں نے رکھ دیا ہے، جو محمد کو زندہ مردہ لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ لوگ انعام کے لالچ میں نکل چکے ہیں، کافر پکڑنے کے لیے پہاڑی پر بھی چڑھ چکے ہیں، نیچے اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے۔ حضرت ابوبکر کا اپنا بیان ہے کہ جب میں اللہ کے نبی سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوگا، کافر تو ہمارے سروں پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت میں اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے پر کوئی پسینہ نہیں تھا، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھا، اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، لا تحزن اے ابوبکر تم گھبراؤ نہیں، تم ٹینشن مت لو، ان اللہ معنا ہم تم دو نہیں بلکہ ہمارے ساتھ تیسرا ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ میرے بھائی یہ کیسا توکل تھا، کیسا بھروسہ تھا۔ کافر منہ تک پہنچ چکے ہیں، اسباب کو انتظام کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے، ایسے نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو مومن کی تیسری صفت کیا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کا توکل، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔
چوتھی چیز بتائی گئی الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں۔ ہمارے مسجد میں تو کچھ لوگوں کا یہ عمل ہی بن چکا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کو ظہر اور عصر کے بیچ میں ہی پڑھیں گے، عصر کی نماز کو عصر اور مغرب کے بیچ میں ہی پڑھیں گے، جان بوجھ کر کے لے، روز کا یہ معمول بن چکا ہے۔ میرے بھائیو، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ مومن کی علامت ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی کتنی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی آپ پڑھ جائیے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے، کسی کے خلاف بد دعا نہیں دی اللہ کے نبی نے، پوری زندگی پڑھ جائیے۔ لیکن ایک موقع ہے کہ اللہ کے نبی بد دعا کرتے ہیں، اور ایسا بد دعا کہ آپ سنیں گے اس بد دعا یا جملے کو تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب جنگ زوروں پر تھی اور اللہ کے نبی اس جنگ میں مصروف ہو گئے اور آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز چھوٹ گئی اللہ کے نبی کی۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی بعد میں نماز پڑھتے عصر کی، بعد میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی ان یہودیوں کو، ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ وہ بد دعا یا جملے بخاری شریف کے صفحات پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب بعد میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو ان یہودیوں کے لیے، ان کافروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا وحبسونا عن الصلاۃ الوسطی۔ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے میری آج عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ ملا اللہ بیوتہم، اے اللہ تو ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ وقبورہم نارا، اور اگر یہ مر جائیں، قبر میں دفن کر دیے جائیں تو ان کے قبروں کو بھی آگ سے بھر دے۔ کما شغلونا وحبسونا عن الصلاۃ الوسطی، آج ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ میرے بھائیو، جو نبی رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، طائف والوں نے پتھروں سے مارا، فرشتہ بھی آ گیا اور اجازت مانگ رہا ہے اللہ کے نبی آپ کہیں تو ان پہاڑی والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دوں، کچل دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ان کی آنے والی اولادیں میرے اوپر ایمان لائیں گی۔ کافروں نے مارا پیٹا، ستایا صحابہ کو، اللہ کے نبی کو، لیکن اللہ کے نبی اس کے باوجود کافروں کو کبھی بد دعا نہیں کی۔ ایک بدو جو مسجد میں آ کر کے پیشاب کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو منع کر دیا، نہیں اس کو مت مارو، مت بھگاؤ، پیشاب کر رہا ہے تو کر لینے دو، اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ جس کے رحمت کا یہ حال ہو کہ مار کھانے کے باوجود اللہ کے گھر میں جو شخص پیشاب کر دے اس کے باوجود اس نے اس کو کچھ نہ کہا ہو، لیکن اگر بد دعا کی تو کس کے لیے؟ جس کی وجہ سے نماز چھوٹی۔ آج ہم نماز کو ہلکے میں لے رہے ہیں، نماز کو یوں ہی ترک کر رہے ہیں، نماز کو یوں ہی آگے پیچھے کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بعد میں عصر کی نماز پڑھی تھی، بعد میں پڑھی تھی، لیکن پڑھنے کے بعد ان کے لیے بد دعا کی۔ میرے بھائیو، آج ہم تو چھوڑ بھی دیتے ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، مومن کی علامت بتائی گئی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے وقت پر پڑھتے ہیں۔ چوتھی چیز وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج اللہ نے یہ ساری دولت دی ہے، اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، کمانے کی طاقت دی، قوت دی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے راہ میں خرچ کرو تو ہم ڈر رہے ہیں نہیں خرچ کریں۔ یہ وہی بچوں والی حال کہ اپنے بچوں کو، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جب بچوں کو 10 روپیہ دو یا دکان سے لے جا کر کے چاکلیٹ لے کر کے آؤ اور 10 ٹافی لا کر کے اپنے بچے کو دے دو اور بعد میں بچوں سے سوال کرو ایک ٹافی مجھے دے دو، تو وہ نہیں دے گا۔ ہم نے لا کر کے بچے کو ٹافی دیا، مٹھائی ہم نے لا کر کے بچے کو دی، خرید کر کے اپنے پیسے دے دی، اور پھر بچے سے مانگ رہے ہیں ایک ٹافی مجھے دے دو، تو بچہ نہیں دے رہا ہے۔ یہ وہی حال ہے، اللہ رب العالمین نے ساری دولت دی، کمانے کی طاقت دی، قوت دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، دماغ دی، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے مال میں سے جو میں نے دیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، کھجور کے پتوں کی چھت ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، ہوا تھوڑی سی تیز ہوتی ہے،
وہ پتوں کی چھت اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے پڑھاتے سجدے میں جاتے ہیں، بارش کے قطرات زمین پر گرتے ہیں۔ کچی، آج کی طرح پکی نہیں تھی، اس دور میں مسجدیں کچی زمین تھی، بارش گرتی ہے نیچے زمین پر، اللہ کے نبی سجدے میں ہے، پانی نیچے گرتا اور نیچے سے اٹھنے والے مٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مٹیوں سے سن گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گرد و غبار لگ گئے اللہ کے نبی کے چہرے پر۔ اللہ کے نبی جب نماز کو مکمل کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں، سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چہرہ مقتدیوں کی طرف کی، صحابہ کرام کی طرف کی، صحابہ دیکھتے کہ آج چاند جیسا چہرہ جس کو حسان ابن ثابت نے دیکھ کر کے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ او میرے حبیب، آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ اتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے، کسی عورت نے ایسا بچہ، ایسا بیٹا نہیں پیدا کیا۔ اس چمکتے چہرے پر، اس چاند جیسے چہرے پر جب صحابہ کی نظر پڑتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چاند سا چہرہ آج مٹی سے سنا ہوا ہے، آج اس کے چہرے پر گرد و غبار ہے، آج اس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھجور کے پتوں کی چھت اڑ گئی ہے، آپ انتظام کریے اس چھت کا، بہترین چھت کا انتظام کریے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے چندے کے لیے کہ کچھ مدد کرو، چندہ دو مجھے تاکہ میں اس چھت کا انتظام کروں۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کسی سے ایک روپیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ایک روپیہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسجد نبوی کے لنٹر کے جتنے بھی خرچ آ رہے ہیں پورا خرچ دینے کے لیے میں تیار ہوں، پورا خرچ میں دوں گا۔ اور حضرت عثمان غنی نے کر کے دکھایا۔ میرے بھائیو، وہی بات الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مومن وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آج چندے کا مسجد کے لیے اعلان ہو جائے تو مشکل سے دل دبا کر کے 100 روپیہ نکلتا ہے، ہمارے لیے بڑی دل دبا کر کے 100 روپیہ مسجد کے لیے نکلتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی ساری چیزیں تو کام آنے والی ہیں، آپ جو کھا لیے جو پی لیے وہ آپ کو دنیا تک محدود، لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، مسجد میں، مدرسوں میں، غریبوں کے لیے اللہ کی راہ میں جو خرچ کر دیے وہی تو آپ کا کام آنے والا ہے۔ میرے بھائیو، وقت ہو چکا، یہ مومن کے اوصاف تھے، یہ مومن کے اوصاف ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کے ایمان میں وہ ڈر جاتا ہے، اللہ کا نام سن کر کے وہ کانپ جاتا ہے، اور جب قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر کے سنائی جاتی ہیں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کا توکل، اس کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو نماز کو اس کے وقت پر پڑھتا ہے، اور جو رزق اللہ رب العالمین نے دیا اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، یہی لوگ صحیح معنوں میں حقیقی مومن ہیں، اور ان کے لیے ہمارے پاس لہم درجات عند ربہم، ہمارے پاس بہت بڑے بڑے درجات ہیں، ان کے لیے بہت بڑے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ